السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سٹوریز ود شاہزیب۔ سب ناظرین کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ طبیعت سے ٹھیک ہے؟ اللہ پاک کی ذات سرکار مدینہ پاک کی تمام امت پر فضل اور کرم والے معاملات فرمائے۔ ناظرین، آج ہم لوگ جس ہستی کے بارے میں ذکر کریں گے اور جس ہستی کے معاملات اور بائیوگرافی آپ لوگوں کو بتائیں گے، بہت ہی نایاب بزرگ ہیں اور بہت ہی ایسی ہستی ہیں کہ جن کے بارے میں مجھے دل سے یہ معاملہ تھے کہ میں ان کا ذکر کروں اور آپ لوگوں کی ذات تک ان کے معاملات جو ہیں وہ پہنچاؤں۔ سب سے پہلے حضرت خواجہ حسن معین الدین چشتی اجمیری علیہ رحمہ پاک، آپ کا اسم مبارک ہے۔ سب سے پہلی بات یہ سمجھنی ہے ناظرین ہم لوگوں نے کہ حضرت خواجہ معین الدین حسن چشتی اجمیری علیہ رحمہ پاک کے بارے میں بہت سارے بزرگان دین نے یہ فرمایا کہ آپ کے جو روحانی پیشوا تھے، آپ کے جو ظاہری طور پر بزرگ تھے، جو آپ کے پیر و مرشد ہیں، ان کا اسم مبارک ہے حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ مگر ایسا نہیں ہے، بہت سارے لوگ ہیں، بہت سارے بندے اس چیز سے ناآشنا ہیں کہ آپ کے پہلے روحانی پیشوا ان کا اسم مبارک ہے حضرت شیخ ابراہیم کندوزی سرکار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ آپ حضرت شیخ ابراہیم کندوزی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بہت بلند پایا بزرگ ہیں، اور کچھ روایات میں یہ چیز ہے کہ اللہ پاک کی ذات کی آپ کے اوپر اس طرح سے کرم نوازی اور مہربانی اور اللہ کی ذات کے فضل کا معاملہ تھا کہ ایک دفعہ آپ جو ہیں وہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سرکار کے باغ میں سے آپ کا گزر ہوا، اور جب آپ کا باغ میں سے گزر ہوا تو خواجہ صاحب وہیں پر تشریف فرما تھے۔ تو ابھی خواجہ صاحب کی جو عمر مبارک ہے وہ 10 سے 12 سال کے جو بچے ہیں ان جتنی جو ہے نا عمر مبارک تھی خواجہ صاحب کی۔ تو خواجہ صاحب نے دیکھا کہ بزرگ آ رہے ہیں تو مجذوب بزرگ ہیں، تو خواجہ صاحب نے جلدی سے اپنے باغ میں سے انگور کے خوشے جو ہیں وہ توڑے اور وہ توڑ کر خواجہ صاحب کی خدمت میں پیش فرمائے۔ تو جب ابراہیم کندوزی سرکار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو ہیں، آپ بھی چشتیہ بزرگ ہیں، تو جب ابراہیم سرکار کندوزی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں آپ نے وہ انگور کے جو خوشے ہیں وہ پیش فرمائے، تو ابراہیم کندوزی سرکار رحمۃ اللہ علیہ نے 2 انگور اٹھائے اور اپنے منہ میں رکھ لیے اور فرمایا کہ معین الدین یہ آپ کی مہمان نوازی ہے، تو یہ لو، یہ فقیر کی طرف سے ایک تحفہ ہے۔ تو خواجہ صاحب کو حضرت ابراہیم کندوزی سرکار رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی جو گودڑی پہنی ہوئی ہوتی تھی اس دور کے اولیاء کرام نے اور مجذوب بزرگان دین نے، آپ نے اپنی گودڑی میں سے سوکھی روٹی کا ایک ٹکڑا نکالا اور نکال کر خواجہ صاحب کے منہ مبارک میں رکھ دیا۔ خواجہ صاحب نے جب اس روٹی کے ٹکڑے کو چبایا تو خواجہ صاحب کی ذات پر ایک اللہ پاک کی ذات کی طرف سے وجد اور جذب کی کیفیت جو ہے وہ وارد ہو گئی۔ تو خواجہ صاحب نے پوچھا کہ سرکار، لوگوں نے آپ کو شہر بدر کر دیا ہے، اس کے پیچھے راز کیا ہے؟ تو حضرت ابراہیم کندوزی سرکار رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ خواجہ صاحب بیٹھیں، آج آپ کو اس راز کا بتاتے ہیں۔ تو جب خواجہ معین الدین چشتی اجمیری علیہ رحمہ پاک آپ کے قریب آ کر بیٹھ گئے تو حضرت ابراہیم کندوزی سرکار رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ خواجہ صاحب، ایک دفعہ ہم سرکار مدینہ پاک کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئے جو سرکار پاک کی کچہری مبارک ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ جب ہم سرکار کی کچہری میں حاضر ہوئے تو سرکار مدینہ پاک کی ذات مبارکہ نے فرمایا کہ ابراہیم ادھر آؤ، ہمارے سامنے ادھر بیٹھو۔ تو ابراہیم کندوزی سرکار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم جو ہے نا وہ سرکار مدینہ پاک کی ذات مبارکہ کے سامنے آ کے قدموں میں بیٹھ گئے۔ تو سرکار مدینہ پاک کی ذات مبارکہ نے فرمایا کہ ابراہیم کیا چاہیے؟ تو حضرت ابراہیم کندوزی سرکار رحمۃ اللہ علیہ عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں عشق چاہیے، اللہ کی ذات کا عشق۔ تو یہ
جب آپ نے یہ چیز عرض کی ہے تو سرکار مدینہ پاک کی ذات مبارکہ نے فرمایا کہ ابراہیم کچھ اور آپ مانگو، کچھ اور بات کرو، یہ بہت مشکل ہے۔ تو دوسری دفعہ پھر حضرت ابراہیم قندوزی سرکار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم نے پھر یہی عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا عشق عطا فرما دیجیے۔ تو دوسری دفعہ پھر سرکار مدینہ پاک کی ذات مبارکہ نے فرمایا کہ کچھ اور مانگے۔ تو آپ تیسری دفعہ فرماتے ہیں کہ خواجہ صاحب کو کہ خواجہ صاحب تیسری دفعہ ہم نے پھر یہی عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اللہ کی ذات کا عشق عطا فرما دیجیے۔ تو یہ بات جو ہے آپ فرماتے ہیں جب ہم نے یہ سرکار پاک کی بارگاہ میں یہ چیز عرض کی تو سرکار مدینہ پاک نے میرا ہاتھ پکڑا اور مولا کائنات سرکار کے دستے مبارک میں دے دیا اور ساتھ فرمایا کہ علی یہ جو مانگ رہے ہیں ان کو عطا کر دو۔ تو پھر آپ سرکار فرماتے ہیں حضرت ابراہیم قندوزی سرکار رحمۃ اللہ علیہ کہ مولا کائنات سرکار پاک کی ذات مبارکہ کے سامنے جب ہمیں حاضر ہوا ہوں وہاں پر جا کر بیٹھے ہیں تو مولا کائنات نے فرمایا کہ ابراہیم کیا چاہیے؟ تو آپ عرض کرتے ہیں کہ اے مولا کائنات مجھے اللہ کا عشق عطا فرمائیں۔ تو مولا کائنات نے فرمایا کہ کچھ اور مانگیں۔ تو دوسری دفعہ پھر آپ نے یہی عرض کیا کہ مولا کائنات مجھے اللہ کا عشق عطا فرما دیجیے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جی مولا کائنات سرکار کی ذات مبارکہ نے پھر فرمایا کہ کچھ اور مانگ لو آپ کے لیے بہتر ہوگا۔ تو اللہ کی ذات کا جو عشق ہے وہ ہر شخص جذب نہیں کر سکتا، ہر شخص جو ہے وہ اس چیز کو اپنے اندر سمیٹ نہیں سکتا۔ اللہ کا عشق جو ہے وہ اس قدر پاورفل ہے۔ تو آپ حضرت ابراہیم قندوزی رحمۃ اللہ علیہ سرکار فرماتے ہیں کہ ہم نے تیسری دفعہ پھر یہی عرض کیا کہ مولا کائنات ہمیں اللہ کی ذات کا صرف عشق چاہیے۔ تو اس میں مولا کائنات سرکار کی ذات مبارکہ نے جب یہ چیز سنی تو آپ نے ایک ہلکی سی توجہ فرمائی آپ کے قلب پر، اور توجہ فرمانے کے بعد آپ نے فرمایا کہ ابراہیم ہم نے اللہ کی ذات کا عشق ہے جو وہ ایک سمندر کے پانی میں سے ایک قطرہ نکالو، ایک قطرے جتنا عشق ہم نے تمہیں عطا فرما دیا۔ حضرت ابراہیم قندوزی سرکار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد جب ہماری آنکھ کھلی تو ہم نے دیکھا کہ میرے جسم کے اندر بہت زیادہ جو ہے نا وہ گرمی اور حرارت پیدا ہونی شروع ہو گئی ہے۔ حضرت ابراہیم قندوزی سرکار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب وہ گرمی اور حرارت پیدا ہونی شروع ہوئی تو 2 دن گزرنے کے بعد اس کی شدت اس قدر بڑھ گئی کہ ہمارا جو جسم ہے وہ جگہ جگہ سے پھٹ گیا۔ اللہ کی ذات کا جو عشق ہے اس عشق کی تاثیر سے۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ معین الدین جب ہمارا جسم پھٹ گیا تو لوگوں نے ہمیں کوڑی سمجھ کے شہر بدر کر دیا کہ جی آپ شہر کے اندر جو ہے وہ نہیں رہ سکتے، مگر میرے اس جسم کے پھٹ جانے کی وجہ اللہ کی ذات کا عشق ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ معین الدین ہم صرف اتنا ہی عرض کریں گے آپ کو، باقی جب آپ بذات خود اس مقام پر پہنچ جائیں گے تو آپ خود اس چیز کی تصدیق فرمائیں گے کہ اللہ کی ذات نے مجھے وہ عشق عطا فرمانے کے بعد میرے جو حجابات اٹھے اور اللہ کی ذات کے ساتھ جو میرا ایک تعلق پیدا ہو گیا، جو اللہ کی ذات کے ساتھ میری ایک گریا کا جو تعلق پیدا ہو گیا اور جو آہ و فغاں اس ذات کے لیے میرے اندر سے نکلتی ہے، اس کی تصدیق آپ تب فرمائیں گے جب بذات خود اس مقام پر آپ پہنچ جائیں گے۔ پھر خواجہ معین الدین حسن چشتی علیہ رحمہ پاک سرکار فرماتے ہیں کہ جب ہم بذات خود اس مقام پر پہنچے تو پھر ہم نے ابراہیم قندوزی سرکار رحمۃ اللہ علیہ کی اس بات کی تصدیق فرمائی کہ اس وقت ابراہیم قندوزی سرکار رحمۃ اللہ علیہ عین حقیقت بیان فرما رہے تھے۔ اور پھر آپ نے حضرت ابراہیم قندوزی سرکار رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ معین الدین اب آپ کو خرافات میں نہیں پڑنا چاہیے، اب آپ ہارون کی طرف جو ہے نا وہ تشریف لے جائیں۔ اور پھر خواجہ صاحب نے اس وقت عرض کی کہ حضور ہارون کی طرف میرا جانا اس بات کو ہم سمجھے نہیں۔ تو حضرت ابراہیم قندوزی سرکار رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اے معین الدین آپ کا جو فیض ہے وہ حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ہے، جو کہ ہارون کے رہنے والے بزرگ ہیں۔ ہمارے پاس جتنا آپ کا حصہ تھا ہم نے آپ کو عطا فرما دیا، اب باقی کی جو منازل ولایت ہے اور جو باقی کا آپ کا حصہ ہے وہ حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ آپ کو عطا فرمائیں گے۔ اس لیے طریقت میں سب سے پہلی یہ چیز دیکھ لینی چاہیے، جتنے بھی ہمارے بھائی ہیں، جتنے بھی اہل طریقت لوگ ہیں اور جتنے بھی خواجہ خواجگان سرکار کے عاشق ہیں،
کہ آپ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری علیہ رحمہ پاک سرکار کے جو پہلے بزرگ ہیں وہ حضرت ابراہیم کندوزی سرکار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہیں، اور ان کے بعد پھر آپ کی ملاقات حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ کی ذات مبارکہ کے ساتھ ہوئی۔ بہت زیادہ شکریہ آپ سب لوگوں کا جنہوں نے ہماری ویڈیو دیکھی ہے اور اس بات کو سنا ہے۔ تو آپ سب سے گزارش ہے کہ سبسکرائب، لائک اور شیئر کر دیا کریں۔ بہت زیادہ شکریہ۔ السلام علیکم۔